الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بھیجا ہے انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہدایت اور ارشاد کا نظام ہے، اس میں کل مخلوقات کا بھلا ہے. جن اور انس تو براہ راست مکلف ہے. یا معشر الجن والانس وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح جنات کو بھی اپنے احکام کا پابند فرمایا ہے. الگ تحقیق جنات میں انبیاء یا مرسلین نہیں بھیجے گئے. جنوں کا وجود میں سرشت اور آفرینش کے اعتبار سے شر اور فساد غالب ہے، کیونکہ وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہے. انبیاء علیہ السلام کی سرشت میں اور آفرینش میں طہارت، صلاح، فلاح، شرف، عز اور بزرگی غالب ہے. اس لیے الگ تحقیق اہل سنت والجماعت کے 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین صرف اور صرف انسانوں میں مبعوث ہوئے ہیں. البتہ ان کا پیغام سب کے لیے تھا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور پھر موسیٰ بنی اسرائیل اور حضرت داؤد اور سلیمان اور صفوت البریہ، خیر الخلائق، افضل الانبیاء و اشرف المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، النبی الخاتم والمحتم، الرسول الہاشمی، نبی آخر الزمان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، تمام خلائق کے لیے، جن و انس کے لیے، فرش اور عرش کے لیے، ارض و سما کے لیے مبعوث فرمائے گئے. مستقل اس پر دلائل ہے، محدثین کے ہاں کلام ہے، مجلدات ہے. دلائل النبوت امام بیہقی کی اور دلائل النبوت ابو نعیم کی اور سلطنت المصطفیٰ علی کل الورا ایک ناپسندیدہ شخص کی، خصائص کبریٰ اور صغریٰ جلال سیوطی کی. یہ تمام ان امور میں ہے جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مراتب اور طبقات
جن جن خلائق کے لیے آپ مبعوث فرمائے گئے ان سب کی تفصیلات ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد یا سلیمان یہ جنات کے انبیاء تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں وہ سب رجال تھے، مرد تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء کو یہ خوب معلوم۔ قرآن شریف میں مریم کے ساتھ کلام الہی رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، لیکن پھر بھی جمہور امت کے نزدیک بی بی مریم بھی نبی نہیں ہے، اور وہ زکریا علیہ السلام کے ذریعے ان کے ساتھ خطاب ہوا ہے، جو ان کے خالو تھے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ الہامی سی گفتگو رہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور جمہور مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہاں وہی الہام کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ غیر انبیاء کو وہی نہیں ہوتا، وہی تو پیغمبر کی شان ہے، لیکن بعض الہام محکم اور مستحکم ہے، پختہ ہے۔ عام طور پر اولیاء کرام کے جو الہامات ہے یا کشف ہے یا کرامات ہے، یہ بنا بر ذوق ہے، اس لیے دلائل نہیں ہے، یہ شریعت ان کو زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ مبدأ و معاد میں مجدد سرتاج الاولیاء لکھتے ہیں کہ کشف ولی اور کرامت ولی اور الہام او در شریعت حجت نیست، اولیاء کا کشف، کرامت، منام، الہام شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرح تحریر میں ابن امیر بادشاہ امام المتکلمین کہتے وَعَلَمْ أَنَّ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِلْهَامَهُ وَمَنَامَهُ وَكَشْفَهُ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ان وافقت الشرع قبلت وان خالفت ردت۔ اولیاء اور بزرگوں کے خواب، کشف، کرامات کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت کے موافق ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو دیوار پر دہ مارو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شریعت اسلامیہ اس کے بغیر مکمل ہے۔ بعض لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ تو سرے سے سمجھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو خواب پیغمبروں کے خواب ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں وہ، اور دوسرے لوگوں کے خواب میں شائبات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں۔ لأن الرائی غیر ضابط، خفاجی نسیم الریاض میں کہتے ہیں دیکھنے والے کا اعتبار نہیں ہے، کمزور ہے، دیکھا کچھ کہتا کچھ۔ لأن الرائی غیر ضابط، خواب دیکھنے والے کا انضباط کہاں ہے؟ عوام کے خواب کی تعبیر کے بجائے تدبیر بہتر ہے۔ تعبیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس نے دیکھا ہے اس کا پورا نتیجہ بتا دے۔ کبھی کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، جیسے بغیر تجربے کے کسی کو تیز رفتار گاڑی دے دے چلانا، یا کسی معصوم بچے اور دیوانے کو تیز تلوار دے دے۔ تو تعبیر ایک خطرناک چیز ہے۔ ان الرؤیا علی رجل طائر، حدیث میں ہے خواب تعبیر کی ٹانگ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اذا عبر عنہ طار، تعبیر دے دی گئی تو اڑ کے چلا جاتا ہے، پھر کہاں سے واپس کرو گے؟
تعبیر صحیح دی یا غلط دی، کبھی غلط تعبیر پر بھی خواب نکل جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں لا تقصص رؤیاک الا علی عالم او علی ذی لب، خواب صرف عالم دین کو یا بہت گہرے دوست کو بتاؤ۔ عالم دین تو شریعت کو دیکھ کے آپ کو دیکھے گا کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، تو کوئی اچھا پہلو پکڑ لے گا، اور اچھا دوست جو ہوگا وہ مشورہ اچھا دے گا، تعبیر دینے سے پہلے ہی دعا کر لے گا کہ اللہ اس میں خیر ڈالے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے جس کے مناظر ہو، حسن منظر ہو، قابل دید چیزیں ہو، بیان کرے اسے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر خواب ایسا ہے کہ ڈراؤنا ہے، قریب المنظر ہے، مت بیان کرے، بائیں طرف تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، فإنہ لا یضرک انشاءاللہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سربسجود ہے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے، لیکن انہوں نے تعبیر نہیں دی، تدبیر بتا دی۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹے بھائیوں کے سامنے یہ خواب ذکر نہ کرنا، وہی پیغمبر کے بیٹے ہیں اور آپ سے بڑے بھی ہیں عمر میں، سمجھ لیں گے، پھر آپ کے خلاف سازش کریں گے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بیان کرو، یہ مت بیان کرو، یہ تدبیر ہے۔ جیسے کسی نے خواب دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ عجائب مناظر ہے، شاید یہ کسی الجھن میں آنے والا ہے، اس کے ہاں حادثہ ہو سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آپ نے کہا کہ فوراً آپ ایک مینڈا کاٹے، بکرے کر لے، گائے کٹائے، اتنی رکعات نوافل کے پڑھ لے، یہ تدبیر ہے۔ علماء کہتے ہیں تدبیر تعبیر سے اولا ہے، تدبیر میں حفاظت زیادہ ہے، اور تعبیر میں تو حفاظت نہیں ہے، وہ تو آپ نے اجدہا اس کو حوالے کر دیا کہ یہ تیرے اوپر آنے والا ہے، لے جاؤ گا۔ اس لیے علماء کو خواب سنا کے تعبیر پر اصرار نہ کی جائے، ان پہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ خاموش ہو گئے تو بس یہ بھی تعبیر ہے کہ بھائی اس وقت تعبیر نہ دی جائے۔ اگر وہ اس وقت کوئی مسئلہ بیان کر لے تو بس وہی تعبیر ہے، تدبیر کا قائم مقام ہے۔ پھر خواب جب بیان کرتا ہے آدمی تو اس کی شکل و صورت سے جو معبر ہوتا ہے وہ پوری پکڑ کرتا ہے، اس کی صداقت بھی اور اس کی دروگوئی بھی، خواب نیا ہے یا پرانا ہے، خواب کا انجام جلدی آنے والا ہے دیر سے، وہ اس کے رنگ کو دیکھتا ہے، پورا سمجھ لیتا ہے۔ جیسے پولیس 20 آدمیوں کے درمیان میں ایک کو پکڑتا ہے اور وہی اصل مجرم ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ خود بیان کرے۔ اس زمانے میں تو عورتیں بھی خواب دیکھتی ہے اور وہ مردوں سے آگے نکلی ہے۔ اگر عورت کو کہے کہ آپ لکھ کے بھیجے تب بھی ٹھیک ہے، اس کا لکھا ہوا بھی معبر اس سے مطلب لے سکتا ہے۔ پر لوگ بہت زیادہ ہیں اور تعبیر دینے والے کم ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دکان یا شاپنگ کا انتظام نہیں ہے، کسی کو کوئی تعبیر دے گا اور کسی کو نہیں دے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس دعا سب کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا انجام بخیر کرے، اور تدابیر سب کو بتائی جاتی ہے کہ جب بھی خواب دیکھو اور اچھے مناظر ہو تو اللہ کا شکر کرو،
اور اپنے قدردان کو بیان کرو. اور اگر خواب قریب المنظر ہے، ڈراؤنا ہے، تکلیف دہ ہے، تو توبہ استغفار کر لو. بائیں ہاتھ سے بائیں طرف تھوک لو ناک کے سرے کو دیکھ کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے اور مت بیان کرے. وہی کا وہی دفن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا بلا آسمان سے نازل ہو چکا ہوتا ہے، وہ نہ بیان کرنے سے بھی واپس نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ و خیرات، مالی صدقات ہو. سب سے بڑا صدقہ یہ کہ آدمی گائے کٹائے. بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، بلکہ بعض وجوہات میں گائے سے زیادہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل میں سے، جن کی بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو گائے کاٹنے کا کہا. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اور بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی، اور کچھ وہ خود بھی اڑیل قسم کے تھے، غلط سلط سوالات کرتے تھے. مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا. حدیث میں کوئی بھی گائے کاٹ دیتے کام ہو جاتا. لما تشددوا شدد اللہ علیہم. ادھر ادھر سے پوچھتے تھے تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ سختی کی. گائے ہو اور پیلے رنگ کی ہو، لا فارض ولا بکر، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایک ہی رنگ ہو، خبردار کے داغ دبا مل گیا اس میں. تو جب کوئی شخص وظیفہ دے یا کوئی عمل بتائے اور وہ کچھ پابندی نہ بتائے تو آپ نہ پوچھیں. آپ مت پوچھیں کہ صبح پڑھو شبہ میں تو نہیں بتایا، آپ کسی وقت بھی پڑھیں گے فائدہ ہو. بعض اوقات وہ تعداد بھی نہیں بتاتے تو آپ مت پوچھیں، خامخواہ پھنس جاؤ گے. یہ بھی مت پوچھیں کہ کتنے دن تک پڑھو، بس خیر کا کام ہے، اس کو جاری کر لیں. آپ بس سکوت اور جتنا خاموش رہیں گے اتنے ہی خزانے لے کے جائیں گے، اور جتنا منہ کھولیں گے اتنے ہی پھنستے جائیں گے. لما تشددوا شدد اللہ علیہم. جب انہوں نے پوچھ گچھ میں ناحق پوچھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ سختی در سختی، سختی در سختی. بڑی مشکل سے وہ گائے مل گئی. فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح تو کر لیا. وما كادوا يفعلون، وہ کرنا چاہتے نہیں تھے. بعض لوگوں کے ہاں بلا اور مصیبت پیشودہ ہوتی ہے، اچھے خاصے ہوتے ہیں اور ویسے پریشان ہو جاتے. اچھا جی گائے بکرے سے نہیں ہوگا. وہ ایک آدمی کنویں میں گر گیا تھا تو اس نے کہا اے اللہ اگر خیریت سے باہر نکلا ایک بھینسا کٹاؤں گا. لوگوں کو پتہ چل گیا، رسی اتار دی ہے، اس کو بٹھا لیا. جب آدھے تک آیا کہ یا اللہ گائے بھی بہت ہے، آپ کے پاس کیا کمی ہے. جب کنارہ دیکھ لیا کہا رب بکرا بھی تیرے نام پہ قربان ہو جائے. جب باہر پاؤں رکھا کہنے لگا اللہ آپ ویسے غفور الرحیم ہے. پاؤں پسل گیا، سیدھا واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی گٹکے والا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تو صدق کا معاملہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں سچ آ جائے، تمہیں صدق پیدا ہو جائے. کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اکبر ملوک الارض، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی تو خواب اس حیات کا تھا
کہ حضرت اقدس قاضی القضات امام ابو یوسف نے کہا کہ آپ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 100 اونٹ کٹوائے. بادشاہ سلامت نے فوراً وزیر مال بلایا اور ان کو کہا کہ ہمارے ذاتی اخراجات میں سے اونٹ خریدو اور فقراء و مساکین کو کہے کہ آج ہی کاٹیں. اتفاق سے ایک اور شخص آیا اور انہوں نے اس جیسے خواب دیکھا تھا. امام یوسف نے کہا اونٹ کاٹو. اس نے کہا میں نے ابھی تک اونٹ کی سواری بھی نہیں کی, میرے پاس اونٹ کہاں ہے؟ کہا گائے. گائے ہوتی تو بچے دودھ پیتے, گائے کہاں ہے؟ کہا بکرا. آخرکار مرغے پر فیصلہ ہوا. تو ہارون رشید نے پوچھا خواب ایک جیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مرغے سے بچ جائے گا, لیکن آپ کے بارے میں خوفزدہ ہوں کہ 100 اونٹ بھی کم بتائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بھی بلا نازل ہو جائے. علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ فوری صدقہ مختصر بھی کافی ہو جاتا ہے اور دیر کرنے کے بعد پھر 10-10, 20-20 گنا بھی کرنا کافی رہتا ہے. ان الصدقۃ لترد البلاء, صدقات بلاؤں کو ٹال لیتے ہیں. وان الصدقۃ لتدفع غضب الرب کما يدفع الماء النار, صدقات خدا کے قہر کو, ناراضگی کی آگ کو بجھا لیتے ہیں, جس طرح پانی آگ کو بجھا لیتا ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء, وفي روایہ الصدقہ. اللہ تعالیٰ کے جو قضاء و قدر ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ دعا سے یا صدقات اور خیرات سے فیصلے بدل سکتے ہیں. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. ایسی دعا تکڑی, ایسے آنسوؤں سے, ایسے کاملین کی ایسے اچھی گھڑیوں میں تعجب زما پڑی روح کو مکا اور ماں مندلے پڑی باہر کے گوہر سے. لا الہ الا اللہ. یہ تو ایسے ضمنی مسائل آ گئے یار, لوگ پوچھتے رہتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. کسی کو ہم تعبیر بتاتے ہیں, کسی کو نہیں بتاتے, اور سب تعبیریں ہم کو القاء بھی نہیں ہوتی. تعبیر بنائی نہیں جاتی, تعبیر خواب سن کر کے القاء ہوتی ہے, بعضوں کے لیے نہیں ہوتی. بنانا تو ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن تعبیر وہ ہے جو نشانے پر بیٹھ جائے. یہ فہم الہی ہے. فہم یؤتیہ اللہ المسلم, بخاری میں ہے, یہ ایک فہم ہے جو اللہ مسلمان کو عطا فرمائے خاص احسان کے ساتھ. بعض اوقات ایک آدمی کی مشکل سن کر یا اس کی پریشانی سن کر اس انداز سے آیات, دعائیں ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کام کرانا ہے. فیصلہ الہی ہم پر واضح ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایک تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر کسی قسم کا کوئی زاویہ فکر بنتا نہیں ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ رب العالمین کے ہاں سے اس کے ساتھ سختی اور دروازے بند کیے گئے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, سارا بوجھ خود مت اٹھاؤ, تقسیم کرو. ان سے پوچھو کہ تم کیا کام کرتے ہو, گھر میں کس طرح رہتے ہو, بال بچے کیا کر رہے ہیں, کس طرح کماتے ہو, کہاں کہاں خرچ کرتے ہو. ضرور کہیں پکڑا جائے گا, ضرور کوئی ایسی شرارت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے روحانی فیض رکا ہوا ہے. بیان کرنے سے اور بتانے سے صدق بھی معلوم ہو جاتا ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سے انفرادی گناہ پوچھے. شریعت اسلامیہ میں گناہ بھی جرم ہے
اس کا تذکار بھی جرم ہے، اس کو بیان کرنا بھی جرم ہے. یہ گناہ در گناہ بن جائے گا. بس جب ایک گناہ ہے اور اللہ نے اس پر ڈک کر رکھا ہے، آپ بھی جو ہے نا اس کا ستر اور پردہ کر لیں. امید ہے کہ روز حشر میں اللہ رسوا نہیں کرے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ نے اس کا پردہ رکھا، اللہ آپ کو قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق آپ کا پردہ رکھے گا. اللہ فرشتوں کو آواز دے گا کہ یہ چیزیں نہ کھولو، اس نے میرے بندے کا بڑا پردہ رکھا ہے، بس اس کو اسی طرح سربمور کر لو. اللہ رب العالمین کے ہاں حسنات بہت زیادہ ہے، احسانات اور مہربانیاں بہت زیادہ ہے. ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم اعترف تاب اللہ علیہ. بخاری واقع افق. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جس طرح ایک ظاہری نظام ہے، بھئی زیادہ کھانا کھا لیا تو ہاضمہ کمزور ہے، جب تک کھانا ہضم نہیں ہوا ہے دکھ درد محسوس کرے گا. تو ایک تو احتیاط ہے کہ آئندہ کھانا کم کھایا کرو، اب کوئی ہاضم چیز لے لو. بھائی دانت میں درد ہے تو دانت صاف ستھرے رکھو، ڈاکٹر کے پاس جانا کم ہوگا. گرم و سرد کا خیال رکھو. باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، احتیاط کر لو. ظاہری اسباب، بخار ہے ڈاکٹر سے مشاورت کر لو. اور کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر کے سمجھنے کی ہے، اس فن کے فیلڈ کے ڈاکٹر سے مراجعات سنت طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی شریعت کے حدود میں جو مشورہ ہے اور دوا ہے اس پر عمل کرنا بھی علماء دین کہتے ہیں واجب ہے. ڈاکٹر اگر خلاف شرع بات کرے اور آپ شریعت پر مستقیم ہیں تو پھر مفتی صاحب سے بھی دریافت کر لیں کیا عذر و فتویٰ اس بیماری میں ڈاکٹر کے کہنے کے بعد میرے لیے یہ جائز ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی تو طبیب نے کہا کہ چند دن تک سجدہ مت کرو اور رونا بھی نہیں تاکہ اس میں آنسو نہ آئے. عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ دونوں باتیں میرے اختیار سے باہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب مجھے آخرت کا یقین ہے تو میری آنکھ میں آنسو کیسے نہیں آئے گی؟ نہیں مان سکتا. میں بالکل ابتدائی زمانہ تھا طالب علمی کا اور علماء کی خدمت میں ابھی جانے ہی لگا تھا، علماء کو پہچاننے لگا تھا. غالب گمان یہ ہے کہ 1965 کے آس پاس کا واقعہ ہے. جمعیت العلماء اسلام سرحد کے وہ بیتاج بادشاہ امیر حضرت مولانا سعید گل بادشاہ صاحب علیم کے بہت زیادہ. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی اور ہر نقش ماں سوا کو بٹاتی چلی گئی. اپنے شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے بالکل شبیہ تھے اور جمعیت علماء اسلام کا صوبہ سرحد میں بکمال تعارف کیا تھا. اس وقت حضرت اقدس فقیہ و حاضر الامہ مولانا مفتی محمود صاحب ہمارے علاقے میں زیادہ معروف نہیں تھے. سید صاحب سعید گل بادشاہ صاحب معروف تھے. تو انہیں کوئی ایسی تکلیف تھی کہ اس میں انسانی خون کی ضرورت تھی، انسانی خون کی ضرورت تھی. تو بڑے بڑے مفتیان جو صوبہ سرحد کے تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ زندگی بچانے کے لیے انسانی خون چڑھایا جا سکتا ہے، جیسے لوگ آج کل تو ایسے ہی چڑھاتے رہتے ہیں، فیشن بن گیا پورا.
لیکن سید گل بادشاہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام سرات انہوں نے منظور نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ علماء دین کا فتویٰ سر آنکھوں پر، مگر میں اپنے جسم میں کسی انسان کا خون داخل نہیں ہونے دوں. خون نجاست غلیظ ہے، پیشاب پاخانہ ہے، اور میں مر جاؤں گا، لیکن چنانچہ انتقال ہو گیا. یہ تقویٰ اور ورع کی بات ہے. ہم جیسے کمزور تو جلدی تیار ہو جاتے ہیں. دو درجے ہیں، ایک جواز کا ہے. جب آدمی تکلیف میں ہو، رنج میں ہو، صدمے میں ہو، تو مفتی صاحب تو کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر لے. اور ایک ہے کہ اس مقام اور مرتبے تک آدمی پہنچے کہ اس کو تکلیف اور مصیبت نظر نہ آئے اور اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہو. بعض لوگ اس مقام کے ہوتے ہیں. اس دن ہم نے 145 سال کا ایک بزرگ دیکھا. اس کے بیٹے نے مجھے شکایت کی کہ اب بھی کرسی پر نماز نہیں پڑھتے. کام نے کرسی رکھی تو مجھے کہا کہ اگر اس نماز پر میں بارگاہ الہی میں پیش ہوا تو مجھے یقین ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگی، لہذا کرسی سے ہٹ کے نیچے اتر گئے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کرسی والی نماز مجھے منظور نہیں ہے. 145 سال عمر ہے. ابھی تو ایسا فیشن ہو گیا کہ ذرا میرے ساتھ ایک آدمی 1 گھنٹہ کھڑا رہا، پھر جب میں ادھر آنے لگا سامنے بیٹھ گیا. میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ بس نماز کا وقت ہو رہا ہے، کرسی پر بیٹھ رہا ہوں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گیٹوں پہ کھڑے رہتے ہیں، کرسی نہیں ہے. نماز کا وقت آ جاتا ہے، کرسی پہ چڑھ بیٹھتا ہے، جیسے ان کے لیے خاص کرسی بھیجی گئی. میں نے بارہا یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اور یہ جو کرسی پر حضرات سے ان سے معافی چاہتا ہوں، یہ تو معذورین ہیں، ان غریبوں کو تکلیف ہے اور ان کو واقعی ایسے مصائب درپیش ہے، ورنہ یہ کرسی والے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ صفوں میں بیٹھنے والے ہیں. لیکن زندگی کے گزرنے سے ایسی تکالیف بڑھ گئی، بیماریاں ہو گئی، یہ ان کے لیے نہیں ہے، اور جہان کم ہے. یہ تو یہاں کے نمازی ہیں جیسے ہم ہیں، ایسے یہ ہے. تمام مسائل اور دین ایک جیسے معلوم ہے، اور ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ عمل نہ کرے. یہ الحمدللہ ہر چیز پر عمل پیرا ہے. پر کرسی کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ کہ آدمی جب صف میں بیٹھ نہیں سکتا ہو یا بیٹھ سکتا ہو لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہو، سجدہ اشارے سے کرے گا، سر نہیں رکھ سکتا ہے، اب یہ معذور ہے اور کرسی پر نماز پڑھے گا. اور اگر کرسی سے اتر کر صف میں بیٹھ سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کرسی کی نماز نہیں ہے، جتنی پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ. جب یہ طے ہو جائے کہ یہ شخص معذور ہے اور یہ صف میں نہیں بیٹھ سکتا، یا اگر بیٹھ بھی جائے تو یہ کرسی تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا، سر زمین پہ نہیں رکھ سکتا، تو اب بعض لوگ سامنے میز رکھتے ہیں، کوئی تخت رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. حدیث میں منع فرمایا ہے وَلَا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ. چہرے کے لیے کوئی لکڑی پتھر نہ اٹھائے کہ اس پہ سجدہ کرے، بس اشارہ کافی ہے. یہ اشارہ رکوع کا ہے، یہ سجدے کا. ضروری ہے کہ سجدے والا اشارہ رکوع والے اشارے سے زیادہ ہو. اگر دونوں برابر ہو گئے تو نماز باطل ہے، نہیں ہوئی نماز. لیکون السجود اخفض من الرکوع. فقہا کہتے ہیں سجدے والا اشارہ رکوع والے اشارے سے زیادہ جھکاؤ کا ہونا چاہیے. اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ شخص صف میں بیٹھ کر کے بھی اشارے سے نماز پڑھے گا، خود سجدہ نہیں کر سکتا ہے، قادر نہیں ہے، تو یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور کھڑا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قیام کی حیثیت سجدے کے لیے. جب سجود کی قدرت نہیں ہے تو قیام ساقط ہو چکا ہے. بحر نہر تنقی فتاوی شام وکتب المذاہب کلہم متفقون علی ھذا. علامہ ابن عابدین فتاوی شام میں کہتے ہیں ہمارے مذہب حنفی کی کتابیں سب متفق ہیں
کہ جب سجدے پر قدرت نہیں ہے تو پیچھے کرسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر قیام کرے گا. اس شخص کے لیے قیام ختم کر دیا گیا. باوجود ہے کہ قیام کر سکتا ہے لیکن قیام مستقل رکن نہیں ہے. ان القیام لم یشرع الا للسجود، فتاوی شام. قیام سجدے کے لیے ہے، اور جب سجدے پر قادر نہیں ہے تو پھر قیام کی ضرورت نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر ہی اس کا قیام ہوگا. تو آدھا مسئلہ نہیں، آدھا مسئلہ سن کے کرسی والوں کو دیکھتے ہو، یہ عقل مندی کی ہے، کیفیت نہیں ہے. پورا مسئلہ سن لو، اور پورا مسئلہ جاننا ہی شریعت ہے. صحابہ کرام سے جب مسئلے میں کمی ہو گئی تو آپ نے کہا ایھا الظلم، اے ظالمو. تو ظالم انسان کا یہ کام ہے کہ آدھا مسئلہ سب زیادہ چھوڑ دے. کامل مومن کا یہ طریقہ ہے کہ ہر مسئلہ شریعت کا اول سے اخیر تک سمجھ لو. معذور کے لیے تو کتنے بڑے احکام آئے ہیں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی کی قدرت نہیں ہے تو زمینی چیز پر تیمم کرو. پانی پر قدرت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی پانی ہے ہی نہیں، نیلو نہیں ہے. پانی نہ ہونا ایک واضح مسئلہ ہے، لیکن ایسی صورت بھی ہے کہ پانی ہے، بجلی نہیں ہے، مشین نہیں چل سکتی، آج تیمم سے نماز ہو جائے گی. پانی بھی ہے، ٹینکی بھی بھری ہوئی ہے، آدمی میں سخت نہیں ہے، آدمی کی ہیئت وضو کرنے کی نہیں ہے، تیمم سے کام چلے گا. سب کچھ ہے، پانی بھی ہے، حیات بھی ہے، سخت بھی ہے، لیکن مرض ایسا ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا گیا اشتد مرض، بیماری بڑھ جائے گی، اور یہ خوف علیہ کہ مر ہی جائے. خبردار، مارنا تھوڑی ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر. پاک زمینی چیز، زمینی چیز جو جل کر راکھ نہ بنے، جیسے لکڑی، انسان جلتا ہے مگر راکھ ہو جاتا ہے، یا جھلس کر پگھلے نہیں، جیسے شیشہ، سونا اور چاندی یہ پگھلتے. تو رہ کیا گیا؟ ریت، پتھر، مٹی، تین چیزیں رہ گئی. صرف تین چیزیں زمینی رہ گئی. اب فقہا کہتے تھے زتن ہوائیں چل رہی تھی اور ایک آدمی کو تیمم کی ضرورت تھی، گرد اڑ رہا تھا، اس نے فضا میں ایسا کیا، چہرے پر مل لیا، پھر ایسا کیا اور ہاتھ مل لیا، ہو گیا تیمم. ہو گیا نا تیمم، کافی ہے. زمینی ہوا اڑ رہی ہے اور زمینی مٹی اڑ رہی ہے. اور کتنا آسان کر لیا تیمم. یکفی کا ضربتاں، دو ہاتھ مارے، ضربۃ لوجہ کا و ضربۃ لیدین. ایک ہاتھ مارے مٹی پر، پتھر ریت پر، اور چہرے پر مل لے. دوسرا ہاتھ مارے اور ہاتھوں پر، آستین اوپر تک چڑھائے، انگوٹھی یا گڑی ہو ہلا دے، اسے پورا احاطہ کر لے، کوئی جگہ رہ نہ جائے. چار کو دو کر لیے اور کتنا آسان کر لیے. وضو میں تو چار آ جاتے، یہاں دو ہو گئے. اور پھر جس طرح وضو یعنی تیمم بے وضوئی کا قائم مقام ہے، جنابت کا بھی قائم مقام ہے. ایک آدمی کو غسل فرض کی ضرورت پیش آئی اور پانی نہیں ہے، تیمم کرے گا، پاک صاف ہو جائے. یا فرض غسل کی ضرورت پیش آئی، بیمار ہے، پانی گرم ہونے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہلاکت کا اندیشہ ہے، ٹھنڈے پانی سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. واقعہ بھی اسی میں پیش آیا. سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص غزہ کے اندر زخمی ہو گیا تھا، سر پھٹ گیا تھا جگہ جگہ سے تیروں سے. صحابہ سے پوچھا کہ کیا کروں گا، مجھے تو نہانا ہے اور سر سارا زخمی ہے. انہوں نے کہا لا ارى لك الا ان تغتسل، نہانا پڑے گا.
سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، منجمد پانی تھا، جب نہا لیا تو انتقال ہو گیا۔ سفر سے واپسی پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، آپ اتنے غصے ہوئے، چہرہ انور غصے سے سرخ لال ہو گیا، اور آپ نے کہا ایھا الظلم قتلتموہ، او ظالمو تم نے مار ڈالا اس کو، حلا قلتم لہو، کیوں اس کو نہیں کہا یکفیک ضربتان ضربۃ لیدیک لوجہک و ضربۃ لیدیک، دو ضرب مارے نا، ایک چہرے پر مل لو اور ایک ہاتھوں پر مل لو، یعنی غسل کا بھی وہی تیمم ہے جو بے وضوئی کا تیمم ہے، یہ نہیں کہ غسل والا زمین پر لوٹ کے وہاں تک جائے، وہاں سے رینگتا ہوئے ادھر آ جائے۔ اللہ، یہ مسائل پیش آتے ہیں، مرد کا اور مومن کا فرض ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ لے۔ زندگی ہماری کبھی صحت کبھی مرض۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت کی خدمت میں آئے اور کافی بیمار تھے، آپ نے ان کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور بہت حیرت کیا آپ نے کہ اتنی بیماری ہے، مجھے اطلاع نہیں، اور پھر ان سے کہا یا عمران صلی قائما، عمران کھڑے ہو کے پڑھتے رہو، فإن لم تستطع فصل قاعدا، نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے فعليك أن تؤمن استجاعا إيماء برأسك لا بعينيك أو كما قال، لیٹ کے سر کے اشارے سے پڑھو، آنکھوں کے اشارے نہیں چلے گے، اسلام میں آنکھوں کا اشارہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ، مرض کی حالت اور صحت کی حالت دونوں کے مسائل بالتفصیل ہے، کتابوں کے اندر کتاب المریض ہے، اس میں بیمار کے مسائل ہیں، کتاب المسافر ہے، صلاۃ المسافر کے تفصیلات ہے۔ زندگی ایک غیر اختیاری موہوبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام دیا ہے ہمیں، باقی ہمارے اختیار میں کچھ دیا نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ کان پہلے خراب ہوں گے یا آنکھیں اندھی ہوگی، ہم کہاں جان سکتے ہیں کہ ہاتھ کام چھوڑیں گے یا پیروں میں سخت ختم ہوگی، اور کون جان سکتا ہے کہ ظاہری تکلیف سے مرے گا یا اندرونی حادثے سے مرے گا، یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ پہلے مرے گا یا بیوی پہلے مرے گی، یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اولاد پہلے مرے گی یا یہ پہلے مرے گا۔ شیخ زید الکوثری کی 14 اولاد تھی، 14 کے 14 حضرت کے وصال سے 20 سال پہلے ختم ہو چکے تھے، سب مر چکے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 49 اولاد ہوئی ہے، 25 بیٹے اور 24 لڑکیاں، 13 بیٹے اور 12 لڑکیاں زندگی میں ہی فوت ہوئے، اور 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں وفات تک حیات رہے، شیخ جیسے عالم فاضل، برابر صف کے علماء تھے، شیخ عبد الرزاق اور شیخ عبد الواسع اور شیخ عبد الوہاب اور شیخ عبد الجبار اور شیخ عبد العزیز، 6 ایسے بیٹھتے تھے، 6 ایسے، درمیان میں حضرت اقدس سر الاسرار شیخ المشائخ صفت الصفہ شیخ عبد القادر جیلانی اعلی اللہ مقامہ، بہت اونچے شان و کرامت کے ولی، اسی طرح علوم میں بھی نہایت پختہ ہے۔ ابو بکر عطابکی آپ کے تراجم میں لکھتے ہیں واعظہ فراق کا ایسا واز کرتے تھے دنیا روتی تھی، اور درس فحق کا درس دیے تو تحقیق کے ساتھ، وہ افتا فدق کا اور فتوے لکھے تو دلیل کی بھی دلیل قائم فرماتے تھے۔ کان ومن اوسع العلم، ان علماء میں سے تھے جن کے علوم ضرب المثل مانے جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ برکاتہ۔ ہمارے رسول نبی آخر الزمان النبی الخاتم والمحتم
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں، بلکہ ابراہیم ماری قبطیہ کے وطن مبارک سے سب آپ کے سامنے فوت ہوئے. صرف ایک فاطمہ بی بی فاطمۃ الزہرا رہ گئی تھی، اور وہ بھی آپ کے وصال کے 6 مہینے بعد عند البخاری اور 3 مہینے بعد عند جماہیر الامہ انتقال فرما چکی. دنیا رہنے سہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آنے جانے کی جگہ ہے. کمکل ہے وہ جس نے یہاں دل باندھ لیا، بہت ہی زیادہ کم سوچ والا ہے جس نے کسی چیز کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کیا. بس اتنا تعلق ہو جس سے رب خوش ہو، اولاد سے بھی، اہل خانہ سے بھی، مال و دولت سے بھی، خزائن سے بھی، کہ بھئی اس سے ہماری عزت وابستہ ہے، اس میں کچھ آرام ہے، اس سے ہم فقیر مسکین کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے ہم دین کا تعاون کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک میں اور شہر میں باقاعدہ امن نصیب فرمائے، اور انبیاء و مرسلین نے جب بھی کسی باقاعدہ مقام کے لیے دعا فرمائی تو امن کی دعا فرمائی. خدا اس میں امن پیدا فرما. بہترین شہر ہے، زبردست ملک ہے. پوری دنیا دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اللہ کی خاص رحمتوں کا ملک ہے. حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما، جہاں سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، اعمال وابستہ ہے، انجام وابستہ ہے، وہاں کے لوگ بھی قید و بند میں ہیں. مجھے معلوم ہے سب بڑی پیشکشیں ہوئی، ہم نے ہاتھ جوڑے. پاکستان واقعی رحمتوں کا ملک ہے، احسانات کا ملک ہے، مگر دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس ملک کو آگ لگ گئی ملکے کے بےایمانوں سے. یہاں کے شیاطین خود غرض لوگ ہیں، انہوں نے ہر جگہ آگ بنائی ہے، آتش فشاں جل رہی ہے، تکالیف بڑھ رہی ہے. صحیح کہا ہے شاعر نے کہ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، علماء کرام کو، دیگر ذمہ داروں کو، رہنے سہنے والوں کو، سب سے پہلے اللہ ان کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور انہیں آخرت پر یقین نصیب کرے کہ آخرت آنے والی ہے. الا ان الساعۃ آتیہ، وہ قیامت آ جائے گی، لا ریب فیہ، قیامت کے آنے میں کیا شک ہے. انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے رہے دور ہے، قیامت کس نے دیکھی. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ فرماتے میں کہتا ہوں کہ آئی گئی ہے. اقترب للناس حسابهم، حساب کتاب کی گھڑی سر پر آ گئی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ ابھی تک غفلت کے اندر ادھر ادھر آنٹیاں لے رہے. اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، طے شدہ گھڑی جب آتی ہے پیچھے نہیں ہٹتی. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا طے شدہ وقت آئے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے رہ سکیں گے، وہی مقررہ وقت پر جانا پڑے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. کتاب مؤجلہ، وہاں فیصلے طے شدہ ہیں. ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کی گھڑی آن بان سانسیں گنی جاتی ہے. گنتی کی سانسیں دی گئی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے ملک سامنے آ جاتا ہے، اس کو روانہ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آخرت پر کامل ایمان یقین نصیب فرمائے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو عقید توحید نصیب فرمائے، شرک سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم و مکرم سنت نصیب فرمائے، بے دینی سے اور بدعات سے اور رسوم سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام بخیر و عافیت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دعا فرمائے سامنے میدان میں جو محلے کے مفاد میں باغ بنا ہے تو اس میں جنازوں کی جگہ مل جائے۔ بڑا مشکل ہے، غریب پریشان ہوتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ اٹھانا ہوتا ہے۔ اللہ دعائیں فرمائے، اللہ جزائے خیر دے۔ لوگ آج کل چوروں کو پکڑنے کے لیے کتے لاتے ہیں، شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جائز ہے۔ تفسیر جلالین کے اوپر لفظ کلا لکھا ہوا ہے، کلا کے معنی بڑے، خرد کے معنی چھوٹا، یعنی بڑے سائز میں نسخہ ہے۔ حضرت صاحب میری نظر دن بہ دن کم ہو رہی ہے، آپ کو یہ عمل بتائے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، دودھ کی بالائی پر صبح و شام پڑھ کے سلائی سے 3 آنکھوں میں ڈالے، بسم اللہ پڑھ کر خیر ہو جائے۔ محرم عورت اگر نماز انفرادی میں ساتھ کھڑی ہو، اپنی اپنی نمازوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپس میں جسم مل نہ رہا ہو۔ قطع نظر مذہب رنگ نسل کے ہر معصوم انسان کے بے وجہ قتل کی مذمت ضروری ہے۔ اگر جائے گا تو ایسی تنظیم لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جو کھلم کھلا ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ وہ مثالیں آپ نے لیجیے، وہ سب کی بات چیت مکمل ہو چکی۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کر لے، پہلے یہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن لے لے، پھر بیچ میں، پھر ساتھ والی، پھر چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی، پھر ساتھ والی، پھر بیچ والی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا، اور اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن۔ یہ بہتر طریقہ لکھا ہے عالمگیری میں۔ اور پیروں کے دائیں پیر کی انگلیاں چنگلی سے شروع کر کے انگوٹھا، پھر بائیں پیر کی انگوٹھے سے لے کے چنگلی کی طرف جائے گی۔ اللہ کے علم و عمل میں استاد محترم انور شاہ کو جلد صحت دے آمین۔ پوچھ رہے کہ کیا مرد یا عورت کھیلنے کے لیے سفید بالوں پر رنگ لگانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آج کل فجر کی نماز میں سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، اللہ جلدی چستی نصیب کرے۔ یہ الفاظ اگر اذان کے وقت کہے جائے تو 2 کروڑ نیکیاں ملتی ہے۔ مرحبا بالقائلین عدلا، مرحبا بالصلاۃ اہلا، یہ کہاں سے بدعت نکالی؟ 2 کروڑ اور 3 کروڑ؟ کیا یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اس دنیا میں اگر خدا کو ڈھونڈا جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ صبح کی نماز کے بعد اپنی ماں کی طرف دیکھو۔ یہ سب فضول باتیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ نرین اولاد کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ محمد نام رکھنے کی نیت کرے تو کیا اس کے ساتھ بھی کچھ اور رکھنے کی؟ کہتے یہی ہے کہ محمد کے ساتھ کوئی لفظ ہو، لیکن ہمارے استاد مولانا محمد صاحب سوات والے وہ بھی اسی خوشی میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے بڑوں نے محمد نام تجویز کیا۔ محمد بنوری بھی، محمد انور شاہ کا بھی اصل نام محمد ہی ہے۔ انور شاہ تو حضرت اقدس شاہ صاحب کی نسبت سے ہے۔ حضرت کسی نے صبح غسل جنابت کیا لیکن شام میں خیال آیا کہ ناک میں پانی نہیں گیا، غسل نہیں ہوا، دوبارہ غسل کر لے اور نمازیں لوٹا لے۔ ابن عبد الوہاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مصلح تھے لیکن کچھ مسائل میں اس کا علم کم تھا، اس کی وجہ سے زیادتی ہوئی۔ فیض الباری جلد اول صفحہ 171۔ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں بنگلہ بک کروائے اور دونوں کے درمیان معاہدہ ہو کہ خریدار رقم 2 سال کی قسطوں میں ادا کرے گا، 2 سال بعد کمپنی بوجھ مہنگائی اضافی خراجات کچھ اضافی رقم کا تقاضا کرے کیونکہ اس معاہدے میں نہیں تھی، اور خریداری بھی اضافی رقم ادا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو درست ہے۔ اگر خریدار نہ مانے تو پھر جھگڑا ہوگا، سابقہ ریٹ پر ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر بازار نرخ اور مارکیٹ اجازت دیتی ہے کہ احوال کی وجہ سے کچھ مناسب اضافہ ہو تو پھر برداشت کرنا چاہیے۔ میری والدہ کی سوتیلی بہن
جو میرے نانا سے ہے وہ میرے لیے محرم ہے، جیا نکاح حرام ہے، خالہ ہے. میرے خالند، میرے خالہ پر جادو ہوا ہے، مشہور ہے. دیوبندی عامل نے بتایا آپ سے عقیدت ہے، آپ کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. کیا وظیفہ دوں گا میں تمہیں جادو کے لیے؟ وہ مشہور زمانہ ورد وظیفہ جو صبح و شام کیے گئے، فائدہ تو ہوتا ہے اس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت. حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. انت شافی انت کافی فی مہمات الامور. انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. صبح و شام پڑھا جاتا ہے 10 دفعہ کم از کم، اور جب بھی دعا مانگے تو 2-3 دفعہ پڑھ لے یہ الفاظ. اور بیمار خود پڑھے تو جلدی فائدہ ہوگا، کوئی اور پڑھے تو بھی فائدہ ہوگا، اور بالکل مجرب اور زبردست رد سحر میں میری زندگی میں اس سے بڑا عمل نہیں دے گا. یہ باہر جو لوگ ہیں ہمارے، ہمایوں ہے اور جنید ہے اور یہ سب لوگ، ان کے پاس لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے، ان سے لے لینا. اگر ایک شخص سفر کے دوران عصر کی نماز کو قصر کے بجائے 4 پڑھ لے، غلطی سے ایسا ہو گیا اور پہلا قاعدہ کر چکا ہے نماز صحیح، تو عمدن ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ آپ کا سایہ قادر ہمارے سر پہ سلامت آمین. آپ کے اہل و عیال پر تحیات انوارات کی بارش. میں نے آج کے دن سے ماں کی نافرمانی، دوسرے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی. آپ سے التجا ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائے آمین. اللہ استقامت دے. زبان میں لکنت ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صبح و شام 10 دفعہ پڑھا کرو. مجھے دن میں بہت نیند آتی ہے اور اکثر رات کو کم آتی ہے. تکلیف ہے. یہ امام غزالی نے لکھا ہے جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہو جائے گی. خدا تعالی کی طرف سے پٹکار کی علامت ہے. توبہ اور استغفار کر لیں. ابو العلا مودودی صاحب کا شمار بڑے علماء میں ہے نہیں، مودودی علماء میں ہے. مودودی ذہن رکھنے والوں کے اقتداء میں نماز مفتی محمد شفیع مفتی اعظم نے جواہر الفقہ میں مودودی خیال آدمی کے اقتداء میں نماز کو ناجائز لکھا ہے. جواہر الفقہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب. میرے بیٹے کو سانس کا عارضہ ہے، حضرت کو علاج اور ساتھ آپ دعا، بس یہ علاج میرے بھی کر لو اور کھانا کم کر لے اور ٹہلائی شروع کر لے. کھانا بالکل بند ہی کر لے تو اور آرام ہو جائے گا. صرف سوپ پیے. کھانا بند کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، پھر سانس کا عارضہ یاد بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے آمین. آپ کے علم عمر برکت دے آمین. آپ نے بیٹے کی اولاد کے لیے دعا کروائی، آپ نے کچھ وظیفہ بھی دیا جس سے اللہ کے فضل سے 12 ربیع الاول کو 3 بیٹے ہوئے، لیکن 7 مہینے کی وجہ سے کمزور تھے. بہت زیادہ زور لگایا دعا میں آپ. میں نے تو 1 کا وظیفہ کیا تھا، آپ نے ہفتے کے اندر 2 کا انتقال ہو گیا. تو شاید آخرت بنے، شافع و مشفع ہوں گے. باقی ایک نہایت سخت بیمار ہے، اللہ اسے زندگی صحت دے. محمد حذیفہ حمدانی اس کا نام ہے. ٹھیک، روح اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم دعا کریں گے. ابھی آپ نے سنا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے زندگی میں مر گئے. 4 بیٹیوں میں سے 3 زندگی میں فوت ہو گئے. ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سیراب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جنہوں نے اموات کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے. وہ 3 بچوں میں سے ایک جو باقی ہے، یا حی یا قیوم اسے زندگی عطا فرما، یا شافی یا کافی اسے شفا عطا فرما. یا حی یا قیوم یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی. اے رب الخلائق، اے اکبر الکبائر، ایک اعظم البریہ، اے اللہ جل جلالہ تبارک و تعالی،
اپنی شان کریمی اور رحیمی سے ان کا دامن بھر دے اور انہیں خوشیوں سے محروم نہ فرمائے، اور یا اللہ انہیں زندگی کا سہارا نصیب فرمائے، جن کے بچے ہیں یا اللہ ان کی عمر دے، نیک صالح بنائے، محمد انور شاہ کی صحت شفا کے لیے بھی دعا فرمائے، مجھے عاجز اور فقیر کے لیے بھی صحت شفا کی دعا فرمائے، تمام عالم کے مسلمانوں کے قیام امن، خوشی اور دین اور ایمان کی حفاظت کی دعا فرمائے، صلی اللہ تعالی